बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर शटर डाउन पहिया जाम की जो कॉल है, हड़ताल की कॉल वो दे दी गई है। और ये कॉल आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं सरदार अतीक अहमद ख़ान और सरदार उस्मान अतीक, उनकी जानब से दी गई है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल। अब ये हड़ताल किस कदर मौसर होती है, किस कदर कारगर साबित होती है, और आया इनकी कॉल पे लोग शटर डाउन करते हैं, पहिया जाम करते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन असल वजूहात, असल रीज़न क्या हैं, जिन रीज़न की बुनियाद पे आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपनी जो मुर्दा सियासत है उसको ज़िंदा करने के लिए इस तरह की कॉल दी है, इसलिए कि अब उनका जो मुर्दा घोड़ा है उसमें जान डालने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे। और एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर में जो है लोगों को हिजानी कैफियत में डालने की एक नाकाम कोशिश जो की जा रही है, ये किस कदर मौसर साबित होगी। तो नाज़रीन इकराम, पहले सरदार उस्मान अतीक का एक बयान सोशल मीडिया से हमारी नज़रों से गुज़रा, और पहले हम ये बयान आपको सुनवाते हैं और फिर बात करते हैं कि आखिर इस हड़ताल की जो अनाउंस की गई है इसकी वजूहात क्या है। जहाँ पे कल रात को कुछ शरपसंद अनासर ने पाकिस्तान का झंडा उतारा, कायदे आज़म की तस्वीर जो यहाँ पे कुंदा थी वो उतारी, मुजाहिद अव्वल की तस्वीर उतारी, और लफ्ज़ पाकिस्तान जो पुल के बिल्कुल सामने आवेजा था उसको उखाड़ा। यहाँ से ये पीछे मौजूद है, हम उसके सामने खड़े हुए। इस शर्फ पसंद हरकत के ऊपर, इसके ऊपर अवामी एक्शन कमेटी भी ये बात मान चुकी है कि हमारे दरमियान शर्फ पसंद अनासर ने ये हरकत की थी। जिन लोगों ने हरकत की थी, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो करना क्या चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के साथ। नाज़रीन किराम, आपने गुफ्तगू को सुना सरदार उस्मान अतीक की। उनका ये कहना था कि पिछले दिनों कोहाला के अंदर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानब से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी शटर डाउन पहिया जाम की, और उस सदारती ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ जो कॉल थी, उस कॉल के मौका पे कोहाला पुल के मकाम पे पाकिस्तानी झंडे को पाँव तले रौंदा गया, उसको जलाया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वहाँ पे कायदे आज़म की जो तस्वीर थी उसकी बेहुरमती की गई। सरदार अब्दुल क़य्यूम मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान, उनकी तस्वीर की बेहुरमती की गई। इसी तरह जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जो लिखा हुआ है बिल्कुल सामने साइन बोर्ड पे, उस पाकिस्तान के लफ्ज़ को मिटाया गया। तो इसके ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। अब नाज़रीन इकराम, अगर देखा जाए तो ये जो भी हरकत अगर किसी ने की है तो उसका ना तो आज़ाद कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना पाकिस्तान के साथ कोई वो खैर खा लगता है, और ना ही पाकिस्तानी अदारों का वो खैर खा है। देखा जाए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में किसी शख्स को या किसी जमात को या किसी फ़र्द को कोई इख्तलाफ नहीं, इसलिए कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रख के पाकिस्तान के हुसूल के लिए जंग लड़ी, पाकिस्तान के हुसूल के लिए सारी ज़िंदगी वक्फ की। और बिल आखिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने 1947 में पाकिस्तान हासिल करने में वो कामयाब हुए, और ममलकत खुदादात पाकिस्तान जो जहाँ हम आज आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, जहाँ हम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसको लेने में वो कामयाब हुए। और वो हम सब के लिए काबिल एहतराम भी हैं, काबिल इज़्ज़त भी हैं, और रहती दुनिया तक जब तक पाकिस्तान कायम है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ज़िंदा रहेगा। तो नाज़रीन इकराम, उनकी शख्सियत से ना तो कोई इख्तलाफ कर सकता है और ना ही उनकी तस्वीर की कोई बेहुरमती कर सकता है। अगर किसी ने की तो उसकी जहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भरपूर मज़ामत करती है, वहीं पे रियासत आज़ाद कश्मीर का हर बाशिंदा उस ऐसे घिनौने अमल की, ऐसे घिनौने फ़ेल की मज़म्मत करता है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है,
پاکستان تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، یہ تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہلا کے پاکستان کا نعرہ لگاتی ہیں، اور اس سے کوئی اختلاف رائے بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر شخص کو آزادی رائے کا حق ہے اور وہ کسی بھی نظریے کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ یہاں آزاد کشمیر میں مختلف نعرے لگتے ہیں، کوئی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے۔ ہر شخص کا اپنا نظریہ ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا ایک رول ہے، اپنا ایک کردار ہے۔ کوئی شخص کسی بھی حوالے سے کسی بھی نظریے کو پروموٹ کر سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں، اور نہ ہی اس کو کوئی جبرن کوئی نعرہ لگوا سکتا ہے۔ ہر شخص آزاد ہے اور آزادی کے ساتھ وہ نعرے لگا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کسی نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، لفظ پاکستان کو اگر کسی نے مٹانے کی کوشش کی، اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، تو ہم اس بطور جرنلسٹ، بطور ایک صحافی اور پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس فعل کی، اس عمل کی جو ہے وہ بھرپور مذمت کیا، اور نہ ہی ایسا کوئی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی کر سکتا ہے تو یہ شر پسند عناصر ہی کر سکتے ہیں۔ اس مجمع کے اندر وہ کالی بھیڑیں جو موجود تھیں، ان میں سے کوئی اس طرح کا عمل کر سکتے ہیں، اور وہاں ایک شخص پکڑا بھی گیا کوہالہ پل پہ۔ تو ناظرین کرام، یہ کوئی لوگ نہ تو پاکستان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، نہ پاکستانی اداروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی کوئی پاکستانی اداروں کے خلاف ہے۔ اگر کسی کا کوئی اختلاف ہے تو وہ حکومت سے، وہاں کے سیاستدانوں سے تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی ادارے سے نہیں ہو سکتا۔ ادارے جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، اور وہ اپنی ڈومین کے اندر کام کر رہے ہیں، اور کام کرنا بھی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھنا یہ آپ کا قانونی اور سیاسی اخلاقی حق بھی ہے، لیکن آپ کسی کو گالم گلوچ نہیں کر سکتے، آپ کسی کی تضحیق نہیں کر سکتے، آپ اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا مہم نہیں کر سکتے، آپ اختلاف رائے کریں، لیکن یہ نہیں۔ اسی طرح وہاں یہ بھی کہا گیا کہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان، ان کی تصویر کی بے حرمتی کی گئی۔ تو ناظرین کرام، سردار عبدالقیوم خان نے جو ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ سابق صدر اور وزیر اعظم رہ چکے تھے، وہ کشمیری قوم کی ترجمانی کرتے تھے، اور وہ اس وقت انہوں نے کشمیری قوم کی ترجمانی کی جہاں اس ریاست کے اندر غربت تھی، ناخواندگی تھی، یہاں انفراسٹرکچر کی بہت بری حالت تھی۔ اس زمانے میں انہوں نے قوم کی خدمت کی، اور ان کی سیاست سے آپ اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ریاست کے لیے، ریاست جموں کشمیر کے لیے ایک بہترین سیاسی رول ادا کیا۔ ان کی سیاسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن اس طرح کی جو مذموم حرکات ہیں، یہ کوئی نہ کسی شہری کو زیب دیتی ہیں، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، اور نہ ہی آزاد کشمیر کا کوئی شہری اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے کیا ہے تو یہ زیادتی کی ہے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ رہ گئی پاکستانی جھنڈے کی بات، تو یہاں یہ بھی بات کی گئی سردار عثمان عتیق کی طرف سے کہ پاکستانی جھنڈے کو اتارا گیا، اس کو پاؤں تلے روندا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ تو ناظرین کرام، یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے پہلے ہی جو ہے وہ اس عمل سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا ہے، اور کہا بھی گیا ہے کہ ہم اس عمل کو کبھی بھی آن نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس کو سپورٹ کریں گے، اور اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری صفوں میں اس طرح کی کالی بھیڑیں ہو سکتی ہیں، شرپسند عناصر ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا عمل نہیں کر سکتے۔ تو ہم اس عمل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، بالخصوص سردار عثمان عتیق جو بات کر رہے ہیں، اور اس ساری چیز کو وہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ پاکستان آزاد کشمیر کے اندر بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتی ہیں، پاکستانی جھنڈے کا احترام کرتی ہیں۔ تو صرف یہ مسلم کانفرنس ہی نہیں کہ وہی پاکستانی جھنڈا اٹھا کے جو ہے وہ اس کو بلند کر دیں۔ کرام بات کر رہا تھا سردار عثمان عتیق کی، تو یہ ان کا یعنی وہ اپنی جو ایک سیاست ہے، یہ جو مردہ گھوڑا ہے، اس گھوڑے کو وہ ایک مرتبہ پھر اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے اس طرح کے نعرے اور اس طرح کی کال دے رہے ہیں۔ یہ کال ان کی کبھی بھی کامیاب بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ اس کال کے ذریعے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ کر پائیں گے، اس لیے کہ یہ اس سے پہلے بھی کال دے چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پہ جب بجلی اور آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا، ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ مظفر آباد
اسمبلی کی جانب جب جا رہا تھا تو کھوالہ کے پل پہ کچھ ناخوشگوار واقعات ہوئے تھے، تو اس وقت بھی سردار عتیق احمد خان اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے جو ہے وہ نعرہ لگایا تھا اور احتجاج کیا تھا اور وہاں جلسے جلوس کیے تھے، وہاں جھنڈے جو ہیں وہ جو ہے وہ بلند کیے تھے۔ تو یہ اس طرح کر کے آپ یوں سمجھے کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ہم زندہ ہوں گے اور آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک بہتر رول ادا کر سکیں گے۔ تو یہ اب وقت گزر چکا، اس لیے کہ ان سیاستدانوں کی جو نالائکیاں ہیں، ان سیاستدانوں کی جو ناکام پالیسیاں ہیں، جس کی وجہ سے ریاست آج اس حال پہ پہنچ چکی ہے، اس موڑ پہ پہنچ چکی ہے کہ ریاست کا ہر شہری اب باشعور ہو چکا ہے، وہ اپنے حقوق کی بات جو ہے وہ سامنے آ کے کر سکتا ہے۔ اور پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے آپ کو ایک عام شہری کو اپنے حقوق کی بات کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ تو یہ ان سیاستدانوں کی ناکامیوں کا نتیجہ ہے کہ اگر وہ عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کرتے، صحیح معنوں میں ان کی خدمت کا جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا، بیڑا اٹھایا تھا، اگر وہ کرتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی کہ آج جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک بھرپور مضبوط قوت بن کے سامنے آئی ہے۔ اور اب یہ ان سیاستدانوں کے لیے نہ تو کوئی جگہ بچی ہے اور نہ کوئی گھر بچا ہے جس گھر میں وہ جائیں گے اور اپنی سیاست چمکائیں گے اور ہر 5 سال کے بعد لولی پاپ دیں گے۔ اب یہ ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے اور ایک ہی حل انہوں نے سوچا کہ اب اس طرح کے بیانیے لے کے چلیں تاکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کمزور کیا جا سکتے، تو اس طرح عوامی قوت کو کمزور نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس طرح کے نعرے چل سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہڑتال کی صدر کامیاب ہوتی ہے یا پہیہ جام، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن مجھے اگلے ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ نے